الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قربانی میں ایک بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے، قربانی کے گوشت کے احکام کیا ہیں، قربانی کے گوشت کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ قربانی کے گوشت کے متعلق ہم سب سے پہلے چند باتیں سامنے رکھ کر سمجھنا ہے۔ بعض چیزیں قربانی کے گوشت کے سلسلے میں حرام تک پہنچ جاتے ہیں، اور بعض چیزیں جائز ہیں، اور بعض چیزیں مستحب ہیں، پسندیدہ ہیں، افضل ہیں۔ سب سے پہلے ہم سمجھنا ہے کہ قربانی کے گوشت کے سلسلے میں کیا کیا چیزیں حرام ہیں۔ قربانی کا گوشت بالکل بیچنا جائز ہی نہیں ہے، قربانی کے گوشت کو ہرگز بیچ نہیں سکتے ہیں۔ اسی طرح قصائی، جب ہم اس سے کچھ کام لیتے ہیں، اجرت طے کر کے کام لیتے ہیں کہ اتنا بکرا ہے اور اتنے بکروں کو اتنی قیمت، اتنی اجرت آپ کو دی جائے گی، لیکن پھر جب اجرت دینے کا موقع ہوتا ہے تو مکمل ان کی اجرت دینی چاہیے، مزدوری مکمل دینی چاہیے، اور اس مزدوری میں کچھ پیسہ کم کر کے بعض احباب، مسلمان احباب یہ کرتے ہیں کہ گوشت کچھ حصہ دے دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ غریب ہے، لینے والوں کے فہرست میں ہے۔ یہ غلط ہے، ایسا کرنا بالکل غلط ہے۔ مزدوری کے عوض میں دینا، اجرت کے عوض میں دینا بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں، خوشی سے پیسے دینے کے بعد، اجرت دینے کے بعد اگر کچھ گوشت وغیرہ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں کچھ حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 2، گائے وغیرہ میں ہم 7 لوگ مل کر حصہ لے کر، شریک ہو کر قربانی کرتے ہیں، تو اس صورت میں ہم یہ کرنا ہے کہ جہاں تک ہو سکے 7 کو مکمل طور پر ان کا حق دیا جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ اکثر لوگ جب گائے خریدتے ہیں تو اس میں ایک ایک گائے میں 7 حصوں کو نام لے کر، قربانی کے نام لے کر تشکیل کرتے ہیں شریک ہونے کے لیے۔ مثال کے طور پر 10 گائے خریدے، 10 گائے خریدنے کے بعد وہ لوگ کرتے ہیں کیا، 10 میں 70 لوگوں کی ضرورت ہے۔ 10 گائے میں، ایک گائے میں 7 ہیں تو 10 گائے میں 70 لوگ شریک ہونا ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جب گائے 1-2 گائے آنا بند ہو جاتا ہے، یا 1-2 گائے کچھ فرق پڑ جاتا ہے، 8 گائے یا 7 گائے آتی ہیں، تو اس صورت میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اسی 7 گائے میں ان 70 لوگوں کو شامل کر دیتے ہیں، حصوں کو تقسیم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہوتا کیا، جو لوگ قربانی اپنی طرف سے ادا کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کی طرف سے بالکل قربانی نہیں ہوتی ہے، واجب ہی ادا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے احتیاط کے ساتھ جو لوگ قربانی کے حصے میں شریک ہوتے ہیں ان کو اس بات کی کوشش کرنا ہے، فکر کرنا ہے کہ یہ لوگ کیسے ذبح کر رہے ہیں، کس تقسیم کیسے کر رہے ہیں، اور اسی طرح تقسیم مکمل دینا چاہیے، کلو کے حساب سے تول کر دینا چاہیے، یہ مکمل ان کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اس میں کچھ کمی کرنا بالکل جائز نہیں ہے، ان کا حق مارا جاتا ہے، اس لیے ایسا کرنا بالکل جائز نہیں۔ یہ ہوئے گوشت کے سلسلے میں کچھ حرام، کچھ ناجائز چیزیں جس سے ہم بچنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح نمبر 2، قربانی کے گوشت کے متعلق افضل چیز کیا ہے، اس کو تقسیم کرنے میں بہترین چیز کیا ہے، اس کو بھی ہم سمجھنا ہے۔ بہتر، سب سے افضل چیز یہ ہے کہ ہم قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، 3 حصہ کریں، جتنا بھی ہمارے ملکیت میں جو گوشت آ رہا ہے ذبح کرنے کے بعد اس کو 3 حصے میں تقسیم کریں۔ پہلا حصہ اپنے رشتہ داروں کو دے، اپنے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، اقربا ہوتے ہیں، ان کو خاص طور پر خیال کرے، اچھا گوشت ان کو دے، ان کو دینا ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک تو صدقہ ہے اور دوسرا ایک صلہ رحمی ہے، رشتوں کو جوڑنے کا ایک سبب ہوتا ہے، اس لیے ان کو دینے کی کوشش کرے سب سے پہلے۔ نمبر 2، غریبوں میں تقسیم کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جب یہ کہا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، جب قربانی ہو جائے، جب ذبح ہو جائے تو اس صورت میں تم خود کھاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا، اور جو سوال کر رہے ہیں ان کو بھی دے، اور جو سوال نہیں کر رہے ہیں ان کو بھی دے، کیونکہ اکثر غریب ایسے نہیں ہوتے کہ سوال کرتے پھرے، سوال کے بغیر بھی رہتے ہیں، اکثر لوگ سوال کے بغیر رہتے ہیں، اپنی محتاجگی کو ظاہر نہیں کرتے ہیں، چن چن کے، ڈھونڈ کے ان کو دینا چاہیے
کتنے لوگ ایسے بھوکے پڑے ہیں، کبھی گوشت کے ٹکڑے کو بھی نہیں دیکھے رہیں گے. ایسے لوگوں کو تلاش کر کے دے، اس میں بہت زیادہ ثواب ملتا ہے. صرف ہم ہی کھانا ایسا نہ سوچے، غریبوں کو دینے کی کوشش کرے. نمبر 3 دو تقسیم ہو. نمبر 3 اپنے استعمال میں لائے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے لائے، اپنے بال بچوں کے لیے لائے، اپنے گھر میں جتنے لوگ ہیں ان کے لیے بھی نکال کے رکھیں. یہ 3 حصہ کرنا سب سے بہترین چیز ہے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے. ہاں یہاں سوچنے کی بات ہے، اگر فیملی اتنا بڑا ہے، خاندان اتنا بڑا ہے کہ خود اپنے لیے رکھنا بھی مشکل ہے، یعنی ایک بکرا ذبح کیے، فلاں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، کچھ دن رکھ کر کھائیں گے، ایسے سوچتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے، تو اس صورت میں دوسروں کو دینے کے بجائے اپنے پاس ہی رکھ سکتے ہیں. تقسیم کرنا اور غریبوں کو دینا ضروری نہیں ہے، دینا سب سے افضل چیز ہے. ہاں اگر اپنی ہی ضرورت ہو تو خود استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، خود استعمال آرام سے کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات بھی سوچنا ہے کہ غریبوں کو ایسے ہی دنوں میں، انہی دنوں میں گوشت کا موقع ہوتا ہے. لوگوں کی نظروں سے مٹن، بیف وغیرہ ایسے ہی ایام میں آنکھوں سے گزرتے ہیں. اس لیے ہم اگر مالدار ہیں، قربانی کرتے ہیں تو بعد میں بھی دے سکتے ہیں، بعد میں بھی خرید سکتے ہیں. لیکن غریب لوگ کہاں جائیں گے؟ وہ طبقہ بہت بڑا طبقہ ہے. اب جب کہ ایسی حالت ہے، لاک ڈاؤن، ہر جگہ لاک ڈاؤن ہے، ہر جگہ بیپار ٹھپ پڑا ہے، اسی مزدوری نہیں چل رہی ہے، گھر بار نہیں چل رہا ہے، تو ایسی صورتوں میں ہم خاص طور پر خیال کرنا ہے، غیروں کا بھی خیال کرنا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ غیروں کو نہیں دینا، اسی طرح قربانی کا گوشت بھی نہیں دینا. یہ بالکل غلط ہے. ان لوگوں کو زیادہ خیال کرنا ہے. ان لوگوں کا خیال کرنے سے ہمارا اسلام اور آگے بڑھے گا، اسلام کا مذہب اور پھیلے گا. اس لیے ہم جہاں تک ہو سکے غیروں کو دینے کی کوشش کرے، اپنوں کو دینے کی کوشش کرے اور رشتہ داروں کو دینے کی کوشش کرے. اسی طرح رشتہ داروں کو دینے کی کوشش کرے. ان لوگوں کو دینے سے بھی ایک تعلق ہوگا، ایک محبت پیدا ہوگی. ایسا کرنا بہت افضل چیز ہے. اور اس کے بعد ہمارے لیے استعمال کے لیے لائے. یا ایسا کر سکتے ہیں، 3 حصہ برابر ہونا ضروری نہیں ہے، ہمارے حصے میں کچھ کم کر کے ان کے حصے میں زیادہ دے سکتے ہیں، یا ہمارے حصے میں زیادہ کر کے ان کے حصے میں کچھ کم کر کے بھی دے سکتے ہیں. کوئی حرج نہیں، آرام سے دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چیزیں حرام ہیں، ناجائز ہے، ان سب چیزوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.